اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نملہ کی جمع ہے، چونٹی کو کہتے ہیں. اس میں ذکر ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ نمل ہے. تو اس کا آغاز بھی قرآن مجید کی آیات سے ہوا کہ تلک آیات اللہ کے قرآن کی کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہے اور کتاب مبین کی آیات ہے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن مجید کی ایسی صفات ہے ہدی اور بشریٰ. ہدی سے مانا، اس کا معنی ہے ہادی کے معنی میں، یعنی رہنما کتاب، قائد کتاب، لیڈر کتاب. تو یہ سارے لفظ اس پہ بولے جا سکتے ہیں. رہنما کتاب اور خوشخبری دینے والی اہل ایمان کے لیے. تو وہ خوشخبریاں ہمیں تلاش کرنی چاہیے مایوسی کے دور میں، اور ایسے دور میں جب لوگ پریشان حال، تو اس میں خوشخبریاں تلاش کریں گے ہمارے لیے کیا کیا. جیسے اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں گے. یعنی ہم اگر ایسے حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، مشکلات میں، تو ہم اگر صبر سے کام لیں گے تو ایسے سمجھے ہمارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی بشارتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی جاری ہوئی. جیسے آپ نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، کہ جو اجنبی ہیں ان کے لیے بشارت ہو. یعنی ان کی اجنبیت کیا ہے کہ وہ دنیا میں ایسے ہیں جیسے اجنبی ہو، اور وہ دین کو بہت اہمیت دیتے ہو. دنیاوی اعتبار سے اگر سے ان کی اہمیت نہ ہو، تو یہ وہ ہے خوشخبریاں اور بشارتیں. اور جنت کی جو بشارتیں دی گئی، اور جو عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارتیں دی گئی، مبشر المخبتین، جو عز و انکسار کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. اللہ کے سامنے تو عز کا اظہار ہے، وہ تو عبادت کی روح ہے. اور بندوں کے سامنے عاجزی کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اپنی زبان کو پست رکھنا، اپنے پہلوؤں کو نرم رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے لیے اپنے پہلو کو جھکا کے رکھیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے آپ نے اپنے پہلو کو نرم رکھنا ہے، تو پھر اہل ایمان کا باقی تعلق بھی ایسا ہونا چاہیے، نرمی پر مشتمل. تو یہ وہ یعنی ایسے سمجھے کہ قرآن مجید کے اہم مضامین جن کو اللہ نے بار بار بیان کیے ہیں، وہ قرآن مجید کی صفت ہدایت ہے، اس کا ہادی اور رہنما ہونا ہے، اور اس کا اہل ایمان کے لیے خوشخبری دینے والا ہونا ہے. یہ مبشر کی خوشخبری دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر اہل ایمان کی صفت بیان کی جو بالکل آواز میں بیان کیا. قرآن مجید کے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو جو لوگ ایمان آخرت پہ نہیں رکھتے ان کے لیے یہ دنیا ہی مزین ہو جاتی ہے. وہ سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیا اچھی کرتے رہتے ہیں، دنیا کو بہتر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں. تو جن کا آخرت پہ یقین ہے تو وہ دنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آخرت کو وہ نہیں پہنچاتے. دنیا کا نقصان کیا ہے کہ ظاہری طور پہ کہ ہم نماز کے لیے دکان بند کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن آخرت کو فائدہ پہنچاتا ہے. دنیا ہمیشہ گھاٹا ہوتا ہے اور ہوتا نہیں ہے. حقیقت میں جو رزق اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے. وہ انسان جیسے بھی کر لے، وہ جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے مل کے رہتا ہے.
زیادہ کرنے سے وہ زیادہ بڑھتا بھی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ تو اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن مجید کا اہم مضمون ہے، دیکھیے بہت سی صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ فرعونوں کے مقابلے میں ایک پالیسی دی جا رہی تھی، کیونکہ فرعونوں کی پالیسی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، وہ کسی بھی دور کی ہو، آلات کا وسائل کا فرق ہوتا ہے، سوچ تقریباً فرعونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو یہ رہنمائی دی گئی، ہدایات دی گئی، تو وہ دراصل ہمارے لیے بھی ایک پالیسی ہے کہ فرعونوں کا تم نے مقابلہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور ان کی بات بتائی ہے جو عموماً ان واقعات میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بہا کہ انہوں نے ظاہری طور پر تو ان کا انکار کیا جو معجزات موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، تو انہوں نے جو انکار کیا نا اس کی بنیاد ظلم تھا، سرکشی تھی، حالانکہ ان کے دل اس کو مان رہے تھے، اس میں یقین رکھ رہے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا جادوگر جو ماہرین تھے کٹھے کیے گئے، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ان سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ آئے اور انہوں نے جو جو اظہار کیا وہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کا ایک وہ لاٹھی پھینکی ہوئی عصا، وہ سب کو نگل گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ مان گئے، اور یہ بات ضرور اثر انداز ہوتی ہے، جتنا بڑا بھی کوئی باغی ہو، سرکش ہو، تو یہ تو بات جو ظاہر میں نظر آ رہی ہو اس کو تو نہیں نہ جھٹلایا جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں نے مان لیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا جو ہے نا انکار کیا ظلم سے اور سرکشی سے۔ اس سے ہمیں ایک اہم بات پتہ چلتی ہے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ایمان دل کی تصدیق کا بھی نام ہے اور زبان کے اقرار کا بھی نام ہے، اور اعمال سے اس کے اظہار کا نام، یہ تینوں چیزیں ملائیں تو ایمان بنتا ہے۔ تو دیکھیں اب ان کے دل تو مان رہے تھے کہ بات ٹھیک ہے، معجزات ٹھیک ہیں، یہ ہماری دسترس یا پہنچ میں نہیں ہے، انسانی جو بساط ہے، جو رائے تھا ادھر جادو کا سلسلہ، اس سے یہ اوپر کی کوئی چیز ہے۔ اب یہ مان تو رہے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے، اس کی گواہی نہیں دے رہے، تو اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو ایسے فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو فساد والا قرار دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ اور جن کے بھائی زمین میں فساد چاہتے ہیں، یعنی تمہاری زمین میں، تو وہ تو فساد نہیں چاہتے تھے، وہ تو اصلاح چاہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے اندر یہ خامی ہوتی ہے وہ دوسروں کو کہہ کے اپنی طرف سے توجہ اٹھانا چاہتا ہے کہ میں کوئی فساد نہیں کر رہا۔ تو سب سے بڑا فساد تو وہ کر رہا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل، اس سے بڑا فساد کیا ہو کہ ہر بچہ پریشان ہے کہ ہمارے گھر اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہ مارا جائے گا، لیکن جس کی وجہ سے بیٹوں کو قتل کیا گیا اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور جیسے وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر انہی کے ہاتھوں یا انہی کے سامنے فرعون کو غلط بھی کیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ظہور فرمایا۔ اس کے بعد پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بہت کم انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت یا حکمرانی اور نبوت دونوں سے نوازا، بہت کم انبیاء ہیں۔ اور باقی جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا رسول اعظام ہیں، رسولوں کی تعداد 315 کے لگ بھگ حدیث میں آئی ہے، 315 رسول، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ 1,24,000 کے قریب۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ان میں سے جو جن کو بادشاہت دی گئی یا حکمرانی دی گئی وہ بہت کم ہے۔ داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مقصد پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار نہیں دیا۔ اس وجہ سے اقتدار کو لینا یہ کوئی مقاصد میں شامل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی
اقتدار ملے گا تو ہم یہ کریں گے، اقتدار ملے گا تو ہم دین کا نفاذ کریں گے، اقتدار ملے گا تو پھر ایسے ہوگا اقتدار. وہ ساری زندگی اقتدار لینے میں ہی صرف کر دیتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. ان کی ساری جو مصروفیات ہیں وہ اقتدار کے حصول کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کو تو کامیابی کا وہ ٹھہرایا نہیں ہے معیار. ہے تو یہ کہ جہاں تم ہو جیسے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے دکھاؤ. تو جب اس سطح پہ ہوگا تو بڑی سطح پہ خود اللہ تعالیٰ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کو. ان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دیا ہمیں. تو یہ فضیلت جو تھی وہ نبوت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا تھا. اور سلیمان داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا اور ان کے لخت جگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت سے نوازا. تو یہ جو ملکیت ہے، بادشاہت ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ جمہوریت جو ہے یہ بری چیز ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہت کو بڑا ہی کمتر کر کے پیش کیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے خاص، کیونکہ بعض اسلامی ممالک جیسے سعودی عرب ہے، وہاں پہ یہ نظام رائج ہے. تو وہ اس کی نفی میں بادشاہت کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ بڑی ظلم اور جبر اور پتہ نہیں کیا ہے، اور جمہوریت کو ایک مقدس چیز بنا کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ اسلام میں جانے والوں کو شہید تک قرار دیتے ہیں. تو یہ تو اسلامی تصور نہیں ہے. یعنی یہ سیاست جو اسلامی سیاست ہے اس سے ناآشنائی کی وجہ سے ایسی باتیں ذہنوں میں آتی ہیں. پر انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور ایک دن سلیمان علیہ السلام جب چونٹیوں کی وادی سے گزرے تو انہوں نے ایک چونٹی کی آواز سنی. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک چونٹی بول رہی ہو اور لشکر گزر رہا ہے اور سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز سن رہے ہیں جو اپنی جیسی چونٹیوں کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ یہ نہ ہو تمہیں کچل دے. تو اپنی دلوں میں گھس جاؤ، اپنی وادی میں، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. ان کے چونٹیوں کے باقاعدہ نا ایک وادی ٹائپ بنی ہوتی ہے اندر. اگر اس کو خوبصورتی سے دیکھا جائے تو سارا ایک نظام ہے اس کا بڑا زبردست. یعنی بڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، بڑا دماغ دیا ہے. چھوٹی سی مخلوق ہے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ رکھا ہے. تو اس سے ایک اور بات ہمیں جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر ارادہ تن ہم سے کوئی جرم نہیں ہوتا، ویسے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. جیسے یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ دیکھ رہے ایسے چلو کہ کوئی چونٹی نیچے نہ آئے. ہمارے یہاں یہ بھی تصور بڑا پایا جاتا ہے کہ جی کسی کو تکلیف نہیں دینی، اس میں پھر درخت کو بھی تکلیف نہیں دینی، اس کا کوئی پتا بھی نہیں توڑنا، مسواک بھی نہیں توڑنی. اچھا پھر یہ کوئی چونٹی ہمارے نیچے نہ آ جائے دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے حصے کے کام نہیں. ہم نے ظاہری طور پر جو ہماری پہنچ ہے، دسترس ہے، جان بوجھ کے ایسا کچھ نہ کرے. تو انہوں نے کہا چونٹی میں سے ایک نے کہ ادھر گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر سے نہیں کہا کہ جی پل پل دیکھ کے چلے، قدم قدم گھوم کے چلے کہ کوئی ایسی چونٹی نیچے نہ دے. یہ ایک سڑک ہے. تو پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اور وہ چونٹی نے بھی کہا ہونا یہ شروع، انہوں نے یہ شعور بھی نہ ہو وہ ایسا کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام اس بات پہ ہنسے اور مسکرائے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اتنی بڑی عظیم سلطنت سے نوازا ہے کہ جانوروں تک کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں وہ سن لیتے ہیں. اور انہوں نے پھر شکر ادا کیا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل کر دے. تو ایسی دعائیں یہ کرتے رہنا چاہیے. یا اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. جیسے ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بولیاں بھی سکھائی تھی
ان کے لیے ہر قسم کے جو چرند پرند ہیں ان کی صفیں بنا دی جاتی ہیں، وہ ان کی حاضری لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے وہ ہدہد کو نہ پایا، ایک پرندہ، تو وہ پھر جب آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں خبر لے کے آیا ہوں سبا سے، اور خبر کیا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، خبر جو لایا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ سورج اور چاند پہ سجدہ ریز ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے بڑی ایک انوکھی بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کو بھول کر، یہ ہدہد ہے پرندہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں پرندوں کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ اس سے بغاوت نہیں کرتے۔ جو انسان ہے یہ دیکھیں اللہ کا کیسے باغی ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے، یہ اپنے شعور سے کام ہی اٹھ لینا شروع کر دیا، یہ اپنے اسی شعور سے جو اللہ نے دیا ہے اسی شعور کو لے کر اللہ کا انکار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پرندوں کے اندر یہ وہ اس بات سے پریشان ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میڈیا جو ہے نا، میڈیا اگر یہ اسلامی ہو تو یہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں ایسی خبریں لانی چاہیے۔ ہدہد کو خبر لایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا کہ یہ لوگ سورج کو پوج رہے ہیں، تو یہ اس کو کیوں نہیں پوجتے جو یہ ساری چیزیں، یہ دانے یہ پیدا فرماتا ہے۔ اس کو چونکہ دانوں سے غرض تھی، ہدہد کو دانا چگنا ہوتا ہے پرندوں نے، تو اس سے اسی کا تذکرہ کیا، اسے دیگر جو سائنسی انکشافات ہے اس کا نہیں پتا تھا، انسان کو تو بہت کچھ پتا چل گیا، تو پھر بھی یہ غیروں کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے، کہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ تو پھر وہ جب خبر لائے، ہدہد نے خبر پہنچائی، پھر سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام خط بھیجا کہ تم میرے پاس بڑا مختصر سا خط کہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، یعنی انہ بن سلیمان، یہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ اس کی طرف سے ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ کے نام کے ساتھ ہے اور رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ میرے خلاف کوئی سرکشی نہیں کرنی اور فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جاؤ، بس یہ خط تھا۔ تو یہ خط بھی بڑا حیران کن تھا۔ تو جو ملکہ سبا تھی وہ بڑی یعنی ہوشیار تھی اور بڑی دانا تھی، اس نے پھر ان کے تحفے تحائف دے کے نا دیکھنا چاہا کہ وہ نبی ہیں یا وہ ایک بادشاہ کی طرح ہیں کہ صرف ہم کچھ دیں گے تو وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے پاس تم رکھو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے، جو تمہیں دیا ہے اس سے بہت بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو تم اپنے ہی ہدیے سے تم خود خوش ہو۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا، اس سے پھر مشورہ کیا، اور ادھر سے سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کا عرش ہے، اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لانا ہے۔ تو پھر ایک جن نے کہا کہ میں اس جگہ اس مجلس میں خاص ہونے سے قبل ہی کو میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، یعنی اتنا مدد۔ تو پھر ایک شخص جس کے پاس علم تھا کتاب کا، تو وہ اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے بنے ہوں۔ تو پھر ایسے ہوا، وہ آ گیا۔ پھر جب وہ ملکہ سبا نے یہ آنے کا ارادہ کر لیا اپنے ساتھیوں سے، اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے کہ اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ جب کسی جگہ پہ آتے ہیں تو پھر وہ اس کا جو نظام ہے وہ پھر وہ نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں مان لینا چاہیے۔ وہ پھر آئی، تو پھر اس نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے، یہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اس ملکہ سبا نے آ کے جو بات کی، اس نے وہ جو تخت کو پہچاننے والا معاملہ وہ تو آپ جانتے ہیں، جو اس نے اپنی جو ہے شلوار اوپر اٹھا لی کہ یہ پانی ہے نیچے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی دھوکہ لگ گیا۔ تو اسی طرح اس نے یہ سمجھا کہ مجھے
اللہ تعالیٰ کو سمجھنے میں بھی دھوکہ لگا ہے۔ یہ دھچکے ہوتے ہیں جو انسان سیکھتا ہے اس سے۔ لیکن یہاں پہ اہم بات یہ بیان کی گئی وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو روکا تھا، بلکہ سبا کو کس نے روکا تھا؟ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو دوسروں کی پرستش کرتی تھی نا، اس نے اس کو روکے رکھا تھا اس بات سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کو پہچاننے سے۔ تو جو شخص اللہ کے ماں سوا میں جتنا کھبا رہتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے اوجھل رہتا ہے۔ آپ مگر رہے کسی بھی چیز میں، آپ کے سامنے وہی چیز بڑی ہوتی جائے گی۔ آپ سیاست میں ہیں، سیاست میں آپ کسی پارٹی کی حمایت یا سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہی چیز ایسے لگے گی جیسے آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ آپ اگر کھیلوں میں ہیں تو آپ اگر کھیلنے ہو رہی ہیں تو آپ سمجھیں کہ بس کھیل ہی کھیل، دنیا ہے ہی ہے کچھ، بس اس میں کچھ حاصل کر لیں۔ یعنی جس بھی چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ میں یہ بات کہوں کہ اگر کوئی شخص یعنی قرآن حدیث کی ساری تعلیمات سے یہی نکال لیتا ہے جی ہم نے بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفت کو بیان کرنا ہے، باقی سارے پہلوؤں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اب یہ چیز اس کے نزدیک بہت بڑی ہو جائے گی۔ کوئی اہل بیت کا تذکرہ باقی ساری تعلیمات کو چھوڑ کے اس کو بہت نمایاں کر دیتا ہے تو باقی تعلیمات سے چلا جائے گا۔ تو اصل میں اسلام سب چیزوں کا نام ہے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے اتارے تو اس کو جس چیز نے روکا نا وہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کی عبادت میں مگن تھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اس کا توجہ ہی نہیں ہو سکی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غیروں کی یعنی اللہ کے ماں سوا جو بھی ہیں وہ نیک ہستیاں ہوں، ہمیں ان سے کوئی اس بات پہ کوئی نہیں ہے کہ وہ نیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا میں جب بندہ مگن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توجہ کی طرف توجہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس دربار کے ساتھ مسجد ہے تو لوگ دربار میں مگن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر خالی پڑا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ توجہ جو ہے وہ اس طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ جی نماز تو ادھر ہی پڑھتے ہیں نا مسجد میں جا کے، تو میں کہوں گا کہ اللہ کو صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اور باقی سارا وقت دوسروں کے لیے، تو اس میں فرق تو آ گیا نا، یعنی جو اللہ کو دینا چاہیے وقت ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سمجھنے کی بات ہے جو اس نے کہی اور یہ اہم بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے اسلام کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ سارے اسلام کی قوم اور دیگر تمام جو مخالفین تھے وہ اپنے انبیاء کو یہ کہتے تھے کہ یہ ساری نحوست یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ یاسین میں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ نحوست تمہاری طرف سے ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا اپنے مخالفین کو ایسے تانے دینا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، سب کچھ تمہاری، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے اور ان چیزوں کو ان کی طرف وہ منسوخ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور سوالیہ انداز سے کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور جس نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس سے مختلف قسم کے جو ہے نا رونق باغات کو اگائے، اور تم تو اس کا ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، اور یہاں پہ جو انداز ہے یعنی 20ویں پارے کے بالکل آغاز میں وہ الہ اللہ، بار بار اس چیز کا سوال ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، اللہ کے سوا کوئی اور معبود جس کو تم پکارو یا جس سے تم جس کے لیے تم کچھ عبادت کرو نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس چیز سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سوال کر کر کے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے قرآن پڑھنے والوں کو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جس نے یہ چیز نہیں سمجھی
تو وہ باقی باتیں کیا سمجھ سکتا ہے قرآن مجید سے کہ وہ توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یہ ایک بنیادی سبق تھا۔ تو پھر اس کے بعد ایک حکم یہاں پہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو بھی نیکی لے کے آئے گا نا تو اس کو اس سے بہتر صلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور قرآن مجید میں فلاح و عشر امثالیہ بھی آتا ہے 10 گنا زیادہ، تو اور اسی طرح 700 گنا تک خرچ کرنے کا صلہ، یعنی ایک گانا اس سے 700، یہ بھی قرآن مجید میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ کم از کم 10 لکھی جاتی ہے۔ جیسے ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا 10 گنا زیادہ لکھا جاتا ہے، تو یعنی 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز سے 10 نمازوں کا، اور اس طرح 5 نمازوں میں ادا کرتا ہے تو 50 نمازوں کا ثواب اس سے ملتا ہے۔ اور ایک تو یہ فائدہ ہے، اور اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ یعنی نیکیاں کر رہا ہے بندہ، دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ بہتر سے بہتر اس کو ملے گا، اور آخرت میں کیا فائدہ ہے کہ اس دن کی گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور جو برائی لے کے آئے گا، یعنی برائیاں اس کے پاس ہوئی تو اس کو پھر اوندے منہ کر دیا جائے گا جہنم میں، الٹا کر کے جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی اور لاکھوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا گیا ہے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی عملوں کا صلہ ضرور نکلتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ قصص۔ قصص کہتے ہیں قصہ بیان کرنے کو، ایک لفظ ہے قصص، وہ ہے قصہ کی جمع، تو یعنی بہت سے قصے ہیں، وہ ہے قاف کے نیچے زیر کے ساتھ۔ اور یہ جو قصص ہے یہ بیان کرنے کے معنی، یہ مصدر ہے بیان کرنے کے معنی۔ تو اس میں بیان کیا ہوا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے۔ وہی بات دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ بیان کیا ہے اس قصے کو قرآن مجید کے اندر۔ تو اس میں خصوصاً اس بات کا ذکر ہے کہ فرعون نے نا بنی اسرائیل کو یا وہاں کے رہنے والوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تقسیم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو جو فرعون ہے ان کو موقع ملتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو تقسیم کرو، ان کی خدمت کرو۔ جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو مختلف تقسیم، مختلف قسم کی تقسیم ہو گئی۔ پہلے مذہبی طور پہ بہت ہم یعنی بہت زیادہ شدت پسندی کے تھے، کسی کی بات نہیں سننی۔ اب وہ مذہبی جو ہے نفرت وہ کم ہوئی ہے، اب سیاسی نفرت نے اتنی جگہ لے لی اس کی جگہ کہ اب مذہبی جو منافرت تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ اب دیکھیے مختلف مسالک کے لوگ ایک ہی سیاسی پارٹی میں جمع ہو جاتے ہیں، مل کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ان کو کسی سے اختلاف نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے مذہبی طور پر منافرت تھی اب وہ سیاسی منافرت میں بدل دی گئی۔ پہلے اس طرح فائدہ اٹھایا گیا، اب اس طرح فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ فرعون نے بھی ایسے کیا تھا، وجعل اہلہا شیعا، کہ وہاں کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ ایک کو کمزور قرار دے کے ان کے بیٹوں کو ذبح کراتا، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ یہ بھی 2 قسم کی تکلیف تھی، بیٹوں کو زندہ چھوڑنا، یعنی بیٹیوں کو بھی مار دیتا تو اور بات تھی، یعنی کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو، لیکن بیٹیوں کو زندہ رہنے دینا اور بیٹوں کو مارتے چلے جانا، اس کا نقصان کیا ہے کہ ان بیٹیوں کے لیے پھر وہ کوئی ان کے جوڑے نہیں رہیں گے، ان کی شادی پھر ظاہر کہاں پہ ہوگی، فرعونیوں میں۔ تو اس طرح دیکھیے کتنا بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے، اور وہ بیٹیاں جن کے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، اب وہ ان سے وہ فائدہ اٹھائے، اور یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں صرف یذبحون ابناءہم نہیں آیا، بلکہ ساتھ ساتھ یستحیون نساءہم کا بھی ذکر ہے کہ ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑنا بھی آزمائش تھی، یہ دوہری آزمائش تھی۔
تو اس وجہ سے اس کا ذکر ہے۔ اور اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جب وہ فرعون کے پاس وہ صندوق پہ انہوں نے ڈالا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، اور وہ چلتا چلاتا ادھر چلا گیا، تو پھر فرعون کے جو گھر والے تھے انہوں نے اس صندوق کو لے لیا، اور پھر ان کو دے کے پھر بچے کو بھی دے لیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر وہ دودھ کسی کا نہیں پینے تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ذمہ داری لگائی تھی ان کی والدہ نے کہ وہ دیکھتی جائیں، اس کا پیچھا کریں کہ آخر یہ جاتا کہاں ہے، ہوا تو اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو ایک صندوق پہ بند کرو اور دریا کے سپرد کر دو، تو انہوں نے ایسا تو کر دیا، لیکن ایک خبر رکھنے کے لیے کہ وہ صندوق جاتا گیا، تو بہن کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگائی، تو بہنیں قربانیاں دیتی ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھیے وہ ساتھ ساتھ جا رہی، تو وہ محل کے قریب جب پہنچا ہوگا تو اب ان کے وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جس سے ہم بچا رہے تھے وہ صندوق جا کے اسی محل میں پہنچ گیا، تو اب پتہ نہیں وہ کیا سلوک کرے گا۔ تو وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اب وہ جب انہوں نے اس کو اپنا بیٹا بنانے کی وہ ٹھان لی کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، اور وہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ اس دور میں دودھ کے متبادل ذرائع موجود نہیں تھے، وہ زندہ رہنے کے لیے ایک ہی صورت تھی، تو حرمنا علیہ نوازیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دودھ پلانے والیوں کو کا دودھ جو ہے نا ان پہ حرام ہی کر دیا، نہیں وہ پی نہیں رہے تھے۔ ایک برازیہ کے لفظ بتا رہے ہیں کہ تجربے کیے گئے کہ چلو اس کا لاؤ جی، اس کا دودھ پلایا جائے، اس کا پلایا، لیکن کسی کا بھی نہ پیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے وہ بچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی طرف لٹا لیے، وہ پلا بھی رہے ہیں، اور سرکار کی طرف سے ان کو خرچہ بھی مل رہا ہے، وہ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ قصہ کیا بتاتا ہے؟ یہ قصہ نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری حالات کو بدل کے نتائج جو ہے نا وہ اپنے بندوں میں کر دیتا ہے، اور اسباب وسائل اسی حد تک ہے جہاں پہ انسان کا بس چلتا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کچھ کرتی ہے۔ یعنی ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جہاں پہ چاہے جس کو چاہے بچائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی حکم سے نوازا۔ حکم کہتے ہیں قوت فیصلہ، حکمت بھی اسی سے ہے کیونکہ اس میں بھی دانائی کی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نبوت کا تذکرہ کیا وہاں پہ حکم کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے حکم سے نوازا۔ تو نبوت جو ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ لوگوں کے درمیان اچھے فیصلے کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ بدل ہوا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو وہاں پہ ملاقات ہوئی مریم نے ایک شخصیت سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مریم میں جو کہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے لیکن زمانے میں فرق ہے، تو اس وجہ سے جو محقق مفسرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کوئی اور شخصیت جو ضعیف بھی تھے۔ تو وہاں پہ پھر ان کا اسی گھر میں پھر نکاح ہوا۔ وہ پانی پلانے جب خواتین آئی تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ علیحدہ ہو کے کھڑی ہے۔ دیکھیے اس دور کو ہم کہتے ہیں نا جی پرانا دور تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن اس میں اتنا شعور باقی تھا کہ مرد پانی پلا رہے ہیں اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی ان کے درمیان میں وسیم اور ایسے کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑا اچھا لگا، انہوں نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے نا بوڑھے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتیں یہ تو دلیل بنا لیتی ہیں جی دیکھیں وہ خواتین کام کاج کے لیے نہیں جاتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابونا شیخ کبیر، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے، اور والد جو ہے وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ یہ کر نہیں سکتے، تو اب کیا نتیجہ تک یہ کرنا ہے۔
تو جس گھر میں ایسی صورتحال ہو وہ کر لیں، لیکن اس کو ایک ایز اے فیشن قومی طور پہ اپنا لینا اور اس کو یعنی ہر محکمے کے اندر شامل کرنا، اس سے پھر بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف جو کی ہے نا کہ وہ ایک جو آئینہ بلانے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پانی پلایا، جب چلے گئے تو انہوں نے اپنی ہمت سے ان کے لیے پانی بھرا، تو اب وہ یہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے چیزیں نوٹ کی کہ وہ کبھی بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ امین مطلب امانت دار، یعنی ان کے کردار میں امانت جھلک رہی تھی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسا کوئی انداز اختیار نہیں کیا۔ تو یہ صفات انہوں نے اپنے والد کو بتائیں کہ آپ ان کو نہ رکھ لیں مزدوری کے لیے، اور جن کو آپ رکھیں تو یہ بہت ہی قوی اور امین ہے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک امانت اور ایک صلاحیت، یہ دو چیزیں واقعتاً ہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے اس دور میں ان چیزوں کو پہچان لیا جو آج ہم بہت دیر سے پہچانے ہیں۔ جہاں بھی آپ امانت اور صلاحیت یعنی قوت اس کا آپ کے اندر ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں ان دو چیزوں کا بڑا فقدان ہے، امانت بھی نہیں ہے اور جو ہے صلاحیت بھی نہیں پیدا کرتے، امانت میں بھی خیانت۔ اور تو انہوں نے خیر یہ کیا، پھر ان کی وہاں پہ ان کا ایک نکاح ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر مہر جو مقرر ہوا وہ 10 سال کی خدمت تھی۔ 8 سال تو انہوں نے شرطن کہا نا کہ، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر 10 پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ تو 10 سال انہوں نے خدمت کی بطور حق مہر۔ تو حق مہر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، اسلام نے تو اس کو بہت اہمیت دی، یعنی نکاح کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ تو انہوں نے بعد میں 10 سال پوری کی عدت۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک آیت میں فرمایا کہ جس سے ہم نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے وہ اس سے ملے گا، اچھائی کا وعدہ کیا ہے وہ اسے قیامت میں ملے گی اچھائی، اور نیکی کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شخص اور جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں بہت سا مال و متاع دے دیا ہے تو وہ قیامت کے دن عذاب والوں میں سے شمار ہو، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کا عام یعنی یہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو ہم اپنے لفظوں میں رکھیں کہ وہ شخص جس کو دنیا میں بظاہر کچھ نہیں ملا لیکن آخرت کے بہت سے وعدے اس نے اکٹھے کر دیے، یہ شخص، اور وہ شخص جس نے آخرت میں کسی وعدے کو اہمیت نہیں دی، وہ دنیا ہی میں سب کچھ اکٹھا کر رہا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ شاید کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ وہ آخرت کا گھر ہے، ہم ان لوگوں کے لیے اس کو کریں گے، یعنی ان لوگوں کے نام کریں گے جو زمین میں سرکشی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے۔ اب یہ فساد کا لفظ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فساد ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہوں گے جی جو دین کی سچی دعوت دے رہے ہیں یہ فساد کر رہے ہیں۔ مثلا ہم توحید کی بات کریں تو معاشرہ ہم سے کہے گا کہ یہ جی فساد کر رہا ہے۔ ہم کہیں جی یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جرم ہے شریعت کی نگاہ میں، تو وہ کہیں گے یہ فساد مچا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری لغت میں فساد ہے وہ قرآن کی لغت میں فساد نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کتنی بڑی فسادی تھی، لیکن وہ سارے ایک غلط موقع پہ جمع تھے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ملی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تو فساد اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن ان کا آپس میں گھل مل کے رہنا، ان کا آپس میں ایک ہی غلط کاری پر جمع ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ فسادی نہیں ہے۔ قرآن مجید ان کو فسادی قرار دیتا ہے۔ تو فساد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی غلط، آپ دیکھیں یہ درون ممالک ہیں، ان کو آپ کہیں گے کہ وہ بڑے امن سے رہ رہے ہیں، حالانکہ ادھر قانون کے خلاف، فطرت کے خلاف بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں، جیسے
ہم جنس شادیوں کا قانون ہے، ٹرانس جینڈر ایکٹر جو بھی ایسے بنے قوانین، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ بظاہر وہ فسادی نہیں ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ فسادی ہے، کیونکہ وہ بگاڑ دیا انہوں نے نظام کا۔ تو اس وجہ سے فساد وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہو، جو کوئی کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں جو اس کے خلاف کر رہا ہے نا وہ فسادی ہے۔ ہم یہ فساد کا مفہوم نہیں ہے نا، قرآن مجید اسے فساد قرار دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو دعوت دیتے رہے وہ اس دور کے لوگوں کے خلاف تھی نا، تو کیا نعوذ باللہ وہ فساد کر رہے؟ نہیں، وہ اصلاح کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو جو سچی دعوت دیتا ہے وہ فساد نہیں ہے، فساد وہ ہے جو غلط موقع پہ قائم ہے، اگرچہ ساری قوم نے اسے قبول کر لیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فساد وہ کر رہے ہیں جو دین کی سچی دعوت دے کے جا رہا ہے، تو یہ تو بالکل غلط ایک تصور ہے جو قائم کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قانون کا، اور یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے خزانے دیے کہ اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے، چابیوں کو اٹھانے کے لیے اونٹوں کی جماعت ہوتی تھی، یعنی اس کی چابیاں جو ہیں وہ اونٹوں کی ایک جماعت اس کو لے کے چلتی تھی، اتنے خزانوں سے اللہ نے نوازا تھا۔ تو اس کی قوم نے اسے کہا کہ یہ اطراء نہ، یعنی اس کو اپنے نام یا فخر یا غرور نہ کر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جی ہاں، اونٹوں کا ذکر ادھر تو نہیں ہے، یعنی جماعت ایک اٹھاتی تھی۔ ہاں، جماعت کوئی بھی، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی منتقلی کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اونٹ استعمال ہوتے تھے، اس وجہ سے عموماً یہ کہا جاتا ہے، مگر یہاں پہ اونٹوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے آخرت کے گھر میں، آخرت کے لیے، تو اس سے دنیا میں جو تجھے دیا ہے اس سے آخرت کو نہ بھول جا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے تو اس کی طرف بھی تو احسان کر، نیکی کر، تو زمین میں فساد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی بنیاد پہ ملا ہے، یعنی میں نے کمایا ہے، میری صلاحیت ہے، میری اسکل ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے خزانوں کو زمین میں دنسا دیا، وہ زمین میں دنسا دیا، تو وہ سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کبر جو ہے کسی بھی نوعیت کا وہ پسند نہیں، تکبر، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنی طرف منسوخ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں فساد نہیں برپا کرتے، سرکشی نہیں کرتے، اور انجام ہمیشہ متقی کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تو یہاں پہ جہاں پہ عنکبوت کا ذکر ہے وہ مؤنث کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اتخذت بیتا، جو مستشرقین وہ قرآن مجید کے اس لفظ پہ نہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے جب یہ تحقیق نہیں آئی تھی کہ دیکھیں لفظ ہے عنکبوت کا مذکر، اور اس کے لیے صیغہ جو ہے مؤنث کا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، مکڑی ہمارے ہاں مؤنث استعمال ہوتی ہے نا اردو میں، تو کوئی کہے مکڑی بہت بڑا ہے، مکڑی بہت بڑا ہے، تو یہ تو جملہ ٹھیک نہیں نہ ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں مکڑی مذکر لفظ آیا اور اس کے لیے جو صیغہ ہے وہ مؤنث کا ہے، ایسے کہہ لیں مکڑا بہت بڑی ہے، تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہوگا، عبارت ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے، لیکن جب تحقیق ہوئی نا سائنس کی، وہ یہ ہے کہ جو مؤنث مکڑی ہے نا وہ گھر بناتی ہے، مذکر کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا ہے، یہ اس دور میں نہیں سمجھ آ سکتے،
یہ اب سمجھ آئی. تو اس کا مطلب ہے اب ہمارا یقین اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یقین میں اور زیادہ نیچے جا رہے ہیں. تو بہرحال اس کا ذکر ہے، اور یہ ان لوگوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ گھر ہو مکڑی کا. تو اس وجہ سے جو دوسرے سہارے ہیں جن کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکڑی کے گھر، اور مکڑی کا جو گھر ہے تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر، اوہن البیوت، سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے جو غیروں کو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی سہارے نہیں ہیں، بہت ہی کمزور. اتنے مضبوط سہارے کو چھوڑ کے اتنے کمزور سہارے میں زندگی گزار دینا یہ کس قدر جو ہے گمراہی ہے. اور اس کا تذکرہ ہے. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو اس وجہ سے نمازیں ایسی ہونی چاہیے جو برائی اور بے حیائی سے روکیں. اگر ہم نمازوں کے وقفے کو بھی دیکھیں نا، دن میں 5 وقت کا نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے. تو جو شخص ایک نماز پڑھ کے آئے دوسری نماز سے پہلے اس کا ایمان اس قدر نیچے چلا جائے کہ وہ کسی برائی کو برائی نہ سمجھے، نیکی کو نیکی نہ سمجھے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے رہی. تو اس کا تذکرہ موجود ہے. اور ان کے مطالبوں کا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے. نشانی اللہ کے پاس ہے کہ وہ کہتے تھے نا کوئی نشانی اتارے. اللہ نے فرمایا کہ نشانی تو اللہ کے پاس ہے، ان سے کہتے ہیں. لیکن یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ کتاب اتاری ہے جو ان پہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے قرآن مجید. اس کا تذکرہ ہے. اور ایک ان کی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے نا تو وہ مخلص ہو کے، یعنی خالص ہو کے، اس کے لیے خالص دین کر کے وہ اظہار کرتے تھے. تو جب وہ خشکی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے تھے. جب ان کو پتہ ہے نا کہ اب ہم اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر خالص اس کو پکارتے ہیں. اور جب خشکی پہ آ جاتا ہے تو پھر دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب تو صورت اس سے آگے بڑھ گئی ہے. اب تو مشکل میں بھی کسی اور کو لوگ پکارتے ہیں، خشکی میں بھی کسی اور کو پکارتے ہیں. اور یہ باقاعدہ دین کے اندر جواز ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بہت سے لوگ نا بحث پہ ایسی الجھاتے ہیں. دیکھیں جی وہ بت تھے یا بندے تھے، قرآن مجید کی آیات جو ہے نا وہ تو بتوں کے بارے میں ہے، بندوں کے بارے میں نہیں ہے. چلے ہم بالفرض مان لیتے ہیں کہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے، بتوں کے بارے میں ہے، بندوں کے بارے میں نہیں ہے، تو یعنی پکارا جا سکتا ہے. تو اس بات کی دلیل لائیں کہیں سے کہ قرآن سنت میں کہیں یہ دلیل ہو کہ اللہ کے ساتھ تو ان کو پکار سکتے ہیں. دلیل تو اس بات کی چاہیے نا، اس کی تو نہیں چاہیے کہ وہ ہے کہ نہیں. تو اس وجہ سے کوئی دلیل ایسی لا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قرآن ابھی اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو باقی انشاءاللہ پھر ہم سورہ روم سے کل شروع کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.